السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات سامعین اکرام، معزز اساتذہ اکرام اور حکم صاحبان، مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک جان کر، رب ذوالجلال کے قرآن کو مان کر اور رسول کے فرمان کو مان کر اس عقیدے پر ڈٹ جائے۔ لیکن کسی چیز کا مان لینا یہ اور بات ہے، پھر اس بات کا اظہار کرنا اس سے مختلف بات ہے، اس بات پر ڈٹ جانا اس سے آگے کی بات ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات کو اختیار کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر اس بات کو ظاہر کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بات کو اختیار کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر اس بات کو ظاہر کرنے کی ہمت بھی پا لیتے ہیں لیکن اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ استقامت کہتے ہیں کہ انسان حق کو اختیار کرے، اختیار کرنے کے بعد ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کرے، اعلان کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے۔ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سناتے ہوئے کہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ فرشتے آسمان سے جنت کی بشارت لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ یہ خوشخبریاں عام لوگوں کو نہیں ملتی ہے، یہ خوشخبریاں ملتی ہے ایمان کے بعد استقامت اختیار کرنے والوں کو ملتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں میں ڈالے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال اور پھلوں میں کمی کے ذریعے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی آزمائش آئی ہمارے پیروں میں لغزش آ گئے، رزق کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، کاروبار کی مار ہم برداشت نہیں کرتے، وقت کی مار ہم برداشت نہیں کرتے۔ کیا یہی استقامت ہے؟ استقامت کسے نہیں کہتے؟ استقامت کا معنی سمجھنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگا کر کے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا اور کہا گیا پلٹ آؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آج کی ریت کا عذاب اگر آخرت کے عذاب سے بچائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس بات سے پلٹ آئے، انکار کرنے پر دو اونٹ سے باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک رخ مشرق کی جانب دوسرا رخ مغرب کی جانب کر دیا گیا ہے۔ ابو جہل نیزہ لیے ہوئے کہا سمیہ جانتی ہے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کہا میرے انجام کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اپنے انجام کی فکر کرو، اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ چنانچہ ابو جہل نے نیزہ مارا، چیخ نکلی اللہ تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اللہ آخر وقت میں کوئی شکوہ کی بات نہ نکل جائے۔ پھر نیزہ مارا، دونوں اونٹ کھینچتے ہوئے چلے گئے، لاش تو ٹکڑے میں لبوں کی مسکراہٹ نہیں چھین سکے۔ ارے ان کو کیا پتا تھا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آسمان سے جنت کی بشارت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔